اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی ربنا زدنا علما اللهم فقهنا فی الدین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالت میں ہوں گے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں نصیب کریں، اپنا فرمان بردار بنا کے رکھیں، ایمان میں پر زندگی اور ایمان پر ہی ہم سب کو خاتمہ نصیب کریں۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ نساء کے نیکسٹ آیت نمبر 34 سے سٹارٹ کریں گے، اور موضوع جو ہے ہمارا وہی چل رہا ہے خانگی امور کے بارے میں، اور اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جس طرح سے پیچھے بھی ہم نے پڑھا کہ جو کچھ بھی احکامات اللہ نے دیے ہیں اصل میں وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کمفرٹیبل رکھنے کے لیے، دنیا میں بھی مسائل سے بچنے کے لیے اور آخرت میں بھی کامیابیوں کے لیے دیے ہیں۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک فارمولا جو اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے دنیا میں، وہ ہے ڈفرینس کا، درجات کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے خواہ وہ مال کے معاملے میں ہو، خواہ وہ صلاحیتوں کے معاملے میں ہو، علم کے معاملے میں ہو، یا پھر جینڈر کے معاملے میں ہو، اللہ تعالیٰ نے درجات رکھے ہیں، اور اس کے پیچھے درجات میں ڈفرینس رکھا ہے، کسی کو زیادہ دیا ہے اور کسی کو کم دیا ہے۔ اور اس کے پیچھے جو حکمت ہے وہ یہ ہے کہ اگر جیسے قرآن کریم میں خود ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بات ہمیں بتائی ہے کہ اگر سب کو ایک جتنا دے دیا جائے، چاہے وہ اختیار ہو، چاہے وہ علم ہو، چاہے وہ ہنر ہو، قابلیت ہو، تعلیم ہو، اقتدار ہو، کچھ بھی ہو، اگر سب کو برابر کا دے دیا جائے تو پھر زمین میں فساد برپا ہو جائے گا، کیونکہ ہر کوئی ایک دوسرے کے اوپر برتری حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، کوئی بھی کسی کو سرو کرنے کو تیار نہیں ہوگا، کوئی کسی کی جو ہے وہ کسی کا کام نہیں آئے گا۔ اور کسی بھی معاشرے کو بہترین طریقے سے چلانے کے لیے ضروری ہے کہ ہر کوئی ایک دوسرے کے کام آئے، رائٹ؟ یہ بات تو ہے نا۔ اچھا، اب اس کو آپ دیکھیے کہ جب ہم نے ان درجات کو قبول نہیں کیا، تقدیر کو قبول نہیں کیا، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں جس حیثیت میں بنایا ہے اس کو ہم نے قبول نہیں کیا، تو پھر فساد کیسے برپا ہوا؟ جیسے یہاں پر جینڈر کے بارے میں آ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو جو ہے وہ عورتوں پر قوام بنایا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ ٹھیک ہے، مردوں کو اللہ تعالیٰ نے عورتوں پر قوام بنایا ہے بوجہ اس کے کہ اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے۔ اب بعض کو بعض پر جو فضیلت دی ہے وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے۔ جیسے مردوں کے معاملے میں ہم نے دیکھا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے جسمانی طور پر مضبوط بنایا ہے، اگر وہ کچھ بھی نہ کریں، مطلب کسی بھی قسم کی کوئی کسرت نہ کریں، کسرت مین لائک ایکسرسائز نہ کریں، جم نہ کریں، تب بھی آپ دیکھیں گے کہ ایک عام خاتون جو ہے اس کی نسبت ایک عام سا مرد جو ہے اس کے اندر جسمانی قوت زیادہ ہوتی ہے۔ اور اسی طرح بہت سارے ایسے کام فزیکل جو عورتوں کے لیے مشکل ہوتے ہیں وہ مرد آسانی سے کر جاتے ہیں۔ بہت ساری ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں عورتیں سوچتی ہی رہ جاتی ہیں، جذباتیت کا شکار ہو جاتی ہیں، مرد اس کو بآسان و خوبی کر جاتے ہیں۔ تو بما فضل اللہ بعضهم علی بعض میں آپ یہ دیکھیں کہ بعض جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے عورت کو فضیلت دی ہے، عورت کو ماں ہونے کی حیثیت سے 3 درجے زیادہ حقوق دیے ہیں۔ پھر اسی طرح سے عورت بچہ پیدا کرتی ہے، مرد نہیں کر سکتا، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا اتنا درجہ رکھا ہے کہ اگر اس دوران اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو اس کی موت شہادت کی موت ہوتی ہے۔ اور اگر وہ تکلیف جو اٹھاتی ہے بچے کو دنیا میں لانے کے لیے اور پھر رضاعت کی، تو یہ احسان اللہ تعالیٰ نے مرد کے سر پہ رکھا ہے کہ یہ تمہاری ماں کا احسان ہے کہ اس نے 9 ماہ تمہیں پیٹ میں اٹھایا، 2 سال تمہیں دودھ پلایا۔ پھر ماں عورت جو ہے وہ تربیت کرتی ہے اولاد کی، اس کو سکھاتی ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتی ہے،
اور اسی طرح مختلف شعبہ جات میں بھی عورتیں کام کرتی ہیں، خواہ وہ تجارت ہو یا کوئی اور کام ہو. جب اپنی بنیادی فرائض پورے کر لیتی ہیں تو کسی بھی پازیٹیو ایکٹیویٹی سے عورتوں کو روکا نہیں گیا. اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض صلاحیتیں زیادہ دی ہیں. جیسے فائن آرٹس میں دیکھیں کہ خواتین کو زیادہ بہترین صلاحیتیں دی گئی ہیں، نازک کام وہ زیادہ اچھے کر لیتی ہیں. اور بہرحال یہ ڈفرینسز آپ جتنا پڑھتے جائیں گے آپ کو، ایون میڈیکل سائنس میں آپ پڑھیں گے کہ کس طرح عورتیں جو ہیں ان کے اندر بھولنے کی ٹینڈنسی زیادہ ہوتی ہے مردوں کی نسبت. اور جو میتھمیٹکس ہے اس میں عورتیں جو ہیں ایز کمپیئر ٹو مین تھوڑا ویک ہوتی ہیں کیلکولیشنز میں. اللہ ماشاء اللہ، کیونکہ ڈفرینس ہمیشہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں. لیکن بہرحال یہاں بات، اگر ہم اس ڈفرینس کو قبول نہیں کرتے نا، اور مرد عورت بننا چاہتا ہے یا عورت مرد بننا چاہتا ہے، یا جیسے کل ہم جو موضوع پہ بات کر رہے تھے وہ یہی تھا کہ عورتیں اپنے دائرہ کار کو توڑ کے باہر نکلنا چاہتی ہیں اور مردوں کی سو کالڈ برابری کے چکر میں وہ وہی کام کرنا چاہتی ہیں، ہر وہی کام کرنا چاہتی ہیں جو مرد کرتے ہیں. ایسے میں ہوتا یہ ہے کہ پھر عورتیں، جیسے میں نے پہلے عرض کیا نا کہ یہ ڈفرینس اللہ نے رکھا اس لیے تاکہ سسٹم اسموتھلی چلتا رہے. ٹھیک ہے، تو اب ہوتا کیا ہے، ہم نے دیکھا کیا ہے معاشرے میں، ہو کیا رہا ہے کہ جب عورت مرد کے برابر آ رہی ہے اور وہ اس کے برابر کمائی کر رہی ہے تو پہلا کام جو وہ کرتی ہے وہ یہ کرتی ہے کہ وہ اپنی ذمہ داریوں سے ہاتھ اٹھا دیتی ہے. وہ مرد کو کہتی ہے میں کیوں تمہارے کام کروں، میں کیوں تمہارے بچوں کی پرورش کروں، میں کیوں گھر چلانے کے لیے اپنی سوشل لائف کو ختم کروں. تو ایٹ دس ویری اسٹیپ آپ دیکھیے کہ گھر کا جو یونٹ آف ہے، جو جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں پوری سورہ نساء ہے، سورہ بقرہ میں احکامات ہیں، اور بھی سورہ طلاق میں بھی ہیں، اور بھی آگے پیچھے. گھر ہی کو تو ایک یونٹ ہی کو بنا کر تو آپ امت مسلمہ کے کام کر سکتے ہیں، جو امت مسلمہ کے فریضے ہیں، جو ان کو باقی دنیا تک اللہ کا پیغام پہنچانا ہے، تبھی تو کر سکتے ہیں. لیکن اگر یونٹ ہی نہیں ہے، اگلی نسل کی پرورش کا کوئی انتظام ہی نہیں ہے، مرد عورت کے سر پہ ڈال رہا ہے، عورت مرد کے سر پہ ڈال رہی ہے، تو یہیں پر جو ہے وہ فساد برپا ہو جاتا ہے. اور ہم دیکھ رہے ہیں یہ ہو رہا ہے. یورپ کی مثال آپ کے سامنے ہے، اپنے معاشرے کی مثالیں آپ کے سامنے. اب کس طرح لوگ اس چیز سے متنفر ہیں، مطلب عورتیں، لڑکیاں اپنے ہسبینڈز کے کام نہیں کرنا چاہتی. وہ کہتی ہیں میں ڈشز کیوں کروں، یہ کیوں نہیں کرتا میرے ساتھ، کیونکہ میں بھی آفس جاتی ہوں، یہ بھی آفس جاتا، تو یہ بھی برتن دھوئے، میں بھی، مطلب اگر میں دھوتی ہوں، میں اپنا دھوؤں یہ اپنا دھوئے. تو وہ جو ایک مقصد تھا اس ریلیشن کا، جیسے قرآن کریم میں آگے بھی ذکر آئے گا کہ یہ تو مودت اور رحمت کا رشتہ ہے آپس میں. اللہ تعالیٰ نے جوڑے اس لیے بنائے، ازواج اس لیے بنائے کہ تم ان سے سکون حاصل کرو. تو پھر سکون کا ہے؟ اس طرح کی بحثوں میں سکون ہے؟ اس طرح کے گھروں میں سکون ہے؟ اور پھر سولوشن اس کا کیا نکلتا ہے کہ چلیں جی کام والی رکھ لیتے ہیں، میڈ رکھ لیتے ہیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بچے کی پرورش کر سکتی ہے کوئی آیا؟ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی کہ دنیا میں اگر ہم نعمتوں کو پلڑوں میں ڈالیں، ویسے تو ہر نعمت ہی اپنی جگہ انمول ہے. کوئی بھی نعمت اگر چھن جاتی ہے ہم سے تو اس کا کوئی بدل نہیں ہے. آنکھیں ہو گئی، دل کی صحت ہو گئی، ذہنی صحت ہو گئی، ہاتھ پاؤں ہو گئے، زبان ہو گئی، کان ہو گئے، ہر چیز. لیکن سب سے بڑی نعمت اولاد کی نعمت لگتی ہے. آپ اپنی سب سے بڑے سرمائے کو، جو کل کو آپ کے کام آنا ہے، صدقہ جاریہ بننا ہے، آپ کسی کے حوالے کیسے کر سکتی ہیں؟ اگر آپ کے پاس ملینز آف ڈالرز ہوں، آپ اس کو اپنی ہاؤس ہیلپر کے حوالے کر کے جائیں گی؟ آپ اس کے حوالے کر دیں گی کہ ٹھیک ہے یہ دیکھ لو، یہ میرے $10 لاکھ ہیں، یہ تم رکھ لو، تم رکھو، میں آ کے لیتی ہوں.
کریں گے اتنا ٹرسٹ اس کے اوپر. لیکن اولاد کے معاملے میں چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ماں کی گودوں میں سے ماں نے ان کو نکال کے مانٹیسریز میں ڈالا ہوا ہے. پلے گروپ کے نام پر ہم لوگوں نے وہ تربیت جو ماں نے کرنی تھی وہ ہم نے اسکولوں کی ذمہ داری دے دی. اسکول تو کاروبار چلا رہے ہیں، تو پھر فساد کیوں نہ ہو؟ یہ قرب قیامت کی جو نشانیاں ہیں کہ لونڈی اپنے مالک کو جنے گی، یعنی اولاد ماں کی نافرمان ہو جائے گی، باپ کی نافرمان ہو جائے گی، اس کے پیچھے وجوہات یہی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم پہ رحم کرے. بہرحال پیچھے بھی ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بھی سسٹم آف لائف ہمیں بنا کے دیا ہے، بیسیکلی اس میں ہماری ہی بھلائی ہے، اس میں ہمارے لیے ہی تخفیف کی گئی ہے. ہم برداشت نہیں کر سکتے، ہم کمزور ہیں، لیکن ہم خود اپنے ہاتھوں سے زمین میں خشکی اور تری میں فساد برپا کرنے پہ تلے ہوئے. اور پھر جب ہمیں مصیبت پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے، اولاد نافرمان ہو جاتی ہیں، یا کوئی اور ایسے معاملات ہوتے ہیں، گھروں میں بے سکونی ہوتی ہے، کوئی تھرڈ پرسن شوہر اور بیوی کے بیچ میں فساد ڈلوانے میں کامیاب ہو جاتا، تو کیوں ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے نا کہ آپس کی جو ہے وہ ٹرسٹ نہیں ہے، ایک دوسرے کا خیال نہیں ہے. اگر کر بھی رہے ہیں تو مارے بندے کر رہے ہیں. تو ایسی یہ ساری وجوہات اسی لیے ہیں کہ ہم نے اللہ کے نظام کو اپنے ہاتھوں میں لیا. اور اللہ تعالیٰ جیسے فرماتے ہیں نا کہ کوئی بھی مصیبت جو انہیں پہنچتی ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے، تو اپنے ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں وہ قوام ہیں. اور قوام کے ساتھ جب علی کا صیغہ آ جاتا ہے، علی کا حرف جارہ آ جاتا ہے، تو اس کا معنی ہوتا ہے حفاظت اور نگہبانی کرنا. تو خوبصورت تعلق ہے یہ. اور ہمارے ہاں مردوں نے اس کو یوں سمجھ لیا کہ گویا ان کو تو اختیار دے دیا گیا ہے، اب وہ جیسے مرضی عورت کی تذلیل کریں، عورت کو پاؤں کی جوتی بنا کے رکھے. اللہ تعالیٰ نے حوا کو آدم کی پسلی سے بنایا تھا، برابری کے درجے پہ، عزت، احترام، سیلف ریسپیکٹ، حقوق میں ہر جگہ پر برابر. آدم کے پیر سے حوا نہیں بنائیں گے، لیکن ہمارے مردوں نے الرجال قوامون کو یا وللرجال علیہن درجہ کو اس طرح سے لے لیا کہ گویا عورت ان کے پاؤں کی جوتی ہے. نہ عورت کے کوئی جذبات ہیں، نہ اس کے پیچھے اس کے گھر والوں کی کوئی جذبات ہیں، اور جو بس جی چاہے کرتے رہیں، جیسے مرضی ان کی تذلیل کرتے رہیں. جنرلی یہی کچھ دیکھنے کو ملتا ہے، الا ماشاء اللہ جن کو اللہ تعالیٰ شعور دیں، دین کی سمجھ دیں، اور وہ اعتدال میں رہیں. ایکسٹریمز دونوں بری ہیں. دوسری بھی جس میں سارا کچھ عورت کے اختیار میں دے دیا مرد نے، وہ بھی برا ہے، وہ بھی ایکسٹریم بری ہے. کیونکہ اللہ نے مرد کو جو سوچ سمجھ بوجھ دی ہے، اس کو چاہیے کہ وہ اس کو استعمال کریں اور اپنی حیثیت میں رہ کر گھر کے نظام کو چلائیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد سے پوچھنا ہے. کلکم راعی، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، تم میں سے ہر کوئی راعی ہے، اور اس کی ریت کے متعلق اس سے سوال کیا جائے گا. تو مرد سے اللہ تعالیٰ سوال کریں گے اس کی بیوی کے کردار اور اخلاق کی تربیت کے معاملے میں، اس کے بچوں کی تربیت کے معاملے میں، اس کے گھر کے نظام کے معاملے میں. تو اگر وہ سارا کچھ عورت کے ہاتھ میں دے دیتا ہے تو وہ کیسے جواب دے گا، جبکہ اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہوا کیا ہے، کیا گیا ہے. تو ایکسٹریمز ہر طرح کی بری ہے. اعتدال، اور اعتدال اللہ کے احکامات میں ہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مرد کو قوام بنایا ہے، یعنی مرد کو ذمہ داری دی ہے گھر والوں کی، یعنی عورت اور بچوں کی حفاظت اور نگہبانی کی، ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی نگہداشت کرنا. اور قام یقوم اسے مبالغے کا صیغہ ہے.
اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا 2 چیزیں دی، ٹھیک ہے، 2 ریزنز دی، الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ٹھیک ہے، جسمانی طور پر، جذباتی طور پر، عقل و فہم کے اعتبار سے اللہ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور یہ کہ وہ اپنے مال میں سے خرچ کرتے ہیں. اور جہاں تک یہ خرچ کرنے کی بات ہے، بڑی ہی خوبصورت، سبحان اللہ. اس کی وجہ یہ ہے کہ جنرلی میں نے یہ چیز دیکھی ہے، آپ لوگوں نے بھی شاید دیکھی ہو، کہ عام طور پر مرد جب کماتا ہے تو وہ خرچ کرنے میں اپنی بیوی بچوں پر خاص طور پر کھلے ہاتھ کا ہوتا ہے، چاہے وہ بچوں کو کھلانے پلانے کی بات ہو یا ان کے لیے دیگر کوئی ایسیسریز کی بات ہو، وہ کھلے ہاتھ کا ہوتا ہے. جبکہ عورت جب کماتی ہے اور وہی بچے اور وہی گھر ہوتا ہے تو وہ 10 دفعہ سوچتی ہے اور پھر گنتی ہے اور پھر خرچ کرتی ہے. عام طور پر مرد اور عورتوں کی سائیکی میں یہ فرق ہے، کیونکہ بیسیکلی اللہ تعالیٰ نے مرد کو اس کام کے لیے بنایا نا، تو اللہ نے اس کے اندر یہ حوصلہ بھی رکھا ہے. آپ سب نے اپنے والد کو دیکھا ہوگا، پھر والدہ کو بھی دیکھا ہوگا، اگرچہ کہ وہ نہیں بھی کماتی لیکن اگر ان کے ہاتھ میں خرچہ دیا جاتا ہو تو وہ کیسے خرچ کرتی ہیں، سیدھ کے اور سوچ کے اور گن کے. آپ کے اپنے ساتھ بھی یہ معاملہ ہو سکتا ہے، اور اکثر خواتین کو اپنے ہسبینڈز کے اوپر یہ چڑ ہوتی ہے کہ آپ بہت کھلے ہاتھ سے خرچ کر دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر یہ صلاحیت رکھی ہے، اتنی محنت کرتے ہیں. کبھی آپ سوچیں تو صحیح، اپنے ہسبینڈز کو، اپنے بھائیوں کو، اپنے باپ کو لے کر سوچیں تو صحیح. ایک انسان جو ہوتا ہے نا، ایک شخص، اس کی ضروریات کتنی ہے؟ مطلب اگر وہ کمائی کرے تو کتنی کا ضرورت ہے اس کو؟ وہ سارا مہینہ اگر ہوٹلنگ بھی کرے اور اچھا بھی پہنے اور تو اس کو کتنی کا ضرورت ہے؟ کیا اس کو ضرورت ہے کہ وہ روز سردی ہو گرمی ہو وہ 9 to 5 جاب کرے؟ اور 9 to 5 صرف کہنے کی بات ہے، ہر ایک کو 9 to 5 جاب نہیں ملتی. پرائیویٹ سیکٹر میں نے میری ذاتی زندگی کے یہ حالات ہیں، میں نے دیکھا ہے اپنے والد صاحب کو، صبح جاتے تھے اور رات کو واپس آتے تھے، کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا. صبح جانے کا ٹائم ہوتا تھا آفس کا، واپسی کا کوئی ٹائم نہیں ہوتا تھا ان کو. تو اتنی مشقت، اتنی محنت وہ کس کے لیے کرتے ہیں؟ اپنے گھر والوں کے لیے کرتے ہیں نا. اور اتنی مشقت کے ساتھ کمائی کر کے آپ کے اوپر ایسے لگا رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں. سے بہترین صدقہ دے رہے ہوتے ہیں، بہترین کام کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھیے، جو لوگ آپ کے لیے کما رہے ہیں ان کی قدر کریں، وہ آپ سے رسپیکٹ ڈیزرو کرتے ہیں، وہ آپ سے ہمبلنس ڈیزرو کرتے ہیں. کبھی اپنے والد صاحب کا ہاتھ پکڑیں اور انہیں کہیں کہ ابا جی آپ کا بہت شکریہ، آپ نے اتنی محنت کی ہمارے لیے، آپ نے ہمارے لیے مشقت اٹھائی اور ہم پہ لگا دیا. کبھی اپنے ہسبینڈ کو خاص طور پر شکریہ ادا کیا، صرف اس لیے کہ آپ کما رہے ہو. کوشش کی کبھی آپ نے؟ گلے شکوے تو ہمیں اتنے ہیں اپنے ہسبینڈز کے اوپر، میرا یہ نہیں کیا، میرا وہ نہیں کیا، میری بات کا جواب نہیں دیا، میری بات کو سمجھا نہیں، مجھے ایکنالج نہیں کیا، دس اینڈ دیٹ اینڈ دیٹ اینڈ دیٹ. لیکن کبھی خاص طور پر آپ نے شکریہ ادا کیا اپنے ہسبینڈ کا؟ آج کیجیے گا، قطع نظر اس سے کہ وہ آپ کی مرضی کا خرچہ آپ کو دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے. وہ جتنا بھی آپ کو دے رہے ہیں نا، بہرحال اپنی محنت کی کمائی میں سے مشقت کر کے آپ کو دے رہے ہیں، اپنے ہاتھوں کی کمائی سے آپ کو کھلا رہے ہیں. سو سے تھینکس ٹو دیم، آپ کا شکریہ، آپ یہ کام کر رہے ہیں، آپ یہ محنت کر رہے ہیں، ہمارے لیے کر رہے ہیں. یہ ہے وہ سکون جو بیوی اپنے شوہر کو دیتی ہے. اس کو تو اللہ نے، اس بیچارے کو تو، اس کو تو خود بھی پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے معاشرے میں تو مرد کو خود بھی احساس نہیں ہے کہ وہ کس قدر بڑی ذمہ داری میں ہے. اس کے لیے تو بڑی عیاشی ہے اگر عورت کہے کہ نہیں جی میں خود کماؤں گی اور میں خود کروں گی. تو مردوں کے لیے تو یہ بہت ہی آسانی کی بات ہے، بلکہ ان کو تو دل بہلانے کے ذرائع بھی مل جائیں گے عورتیں باہر نکلیں گی تو. لیکن اسلام نے مرد کو جکڑ کے رکھا ہوا ہے، اس کی ذمہ داری ہے. آپ دیکھیں کہ ایک طرف اس نے کمانا ہے اور اپنی کمائی
آپ پر لگانی ہے، دوسری طرف وہ پورے نظم و نسق کو چلانے پر بھی پابند ہے، مطلب اس کے بارے میں بھی جواب دہی ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ آپ ذمہ دار نہیں ہیں اپنے ہسبینڈ کے اخلاق اور کردار کے بارے میں، اس کی تربیت کے بارے میں، آپ سے تو اللہ تعالیٰ نے نہیں پوچھنا، لیکن آپ کے اخلاق اور کردار اور آپ کی تربیت کے بارے میں آپ کے ہسبینڈ سے پوچھا جائے گا، تو وہ تو ہر طرف سے جکڑا ہوا ہے۔ وہ تو مجھے تو لگتا ہے کہ اسلام میں مرد جو ہے وہ ایز کمپیئر ٹو فیمیل وہ تھوڑا مظلوم ہے، اس سینس میں کہ اس کے اوپر بہت ذمہ داریاں ہیں اگر وہ سمجھے تو۔ جیسے عورت اگر سمجھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت سہولت دے رکھی ہے، بہت آسانی دے رکھی ہے، اللہ نے اس کو گھر میں ملکہ کا درجہ دے رکھا ہے، گھر کی سلطنت اس کے حوالے کی ہوئی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم نے نہ مردوں نے اپنے ذمہ داریوں کو سمجھا اور نہ عورتوں نے اپنے مقام کو سمجھا۔ اور یہاں آگے پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ خواتین کی جو اچھا یہ ڈفرینس جیسے پہلے میں نے عرض کر دی نا کہ یہ ہے اس لیے تاکہ نظام اچھے سے چل سکے نا۔ اب یہ جو ہمارے ہاں برابری کا نعرہ لگتا ہے تو اس سے گھروں کے نظام کیوں بگڑتے ہیں؟ کیونکہ اگر 2 ڈرائیور ایک گاڑی کو چلانے بیٹھیں گے تو ڈرائیور کیا اگر ساتھ میں آپ جو ہے وہ پیسنجر سیٹ کے اوپر بیٹھ جائیں ڈرائیور کے ساتھ اور مسلسل اس کو ٹوکتی رہیں تو تب بھی وہ ڈرائیو نہیں کر سکتا پراپرلی۔ اور اگر اسٹیئرنگ ہی 2 کے ہاتھ میں دے دیا جائے تو پھر کیا حشر ہوگا، گاڑی 2 ٹکڑے ہو جائے گی، ایک شمالن جائے گا ایک جنوبن جائے گا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 لوگ بھی اگر سفر پہ جائیں تو ایک کو اپنا امیر مقرر کر لیں، 2 لوگ بھی سفر پہ جائیں تو ایک امیر بن جائے۔ نماز جو ہے وہ اکیلے اکیلے پڑھنے کے بجائے امام کے پیچھے پڑھنے کے جو ہے وہ دی ہوئی ہے کہ امام کے پیچھے پڑھیں، لازماً باجماعت پڑھیں۔ اور پھر یہ کہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں تک سمجھ بوجھ میں فرق ہے، جیسے ایکسیپشنز ہوتی ہیں نا، بعض جگہ مرد اس طرح نہیں ہوتے قابل جس طرح کے ان کو ہونا چاہیے، یا نہیں اللہ نے ظاہر ڈفرینس بنایا مردوں میں بھی عورتوں میں بھی، تو ایسے میں عورتیں اگر زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ پڑھی لکھی ہیں، زیادہ اچھے سے معاملات کو سمجھتی ہیں، تب بھی قوام مرد ہی ہوگا۔ ہاں عورت اس کو اسسٹ کرے گی، ٹھیک ہے، ایز اے اسسٹنٹ جو ہے وہ اس کو گائیڈ کر سکتی ہے، مشورہ دے گی اور وہ اس کو مانے گا اور چلے گا سلسلہ، لیکن یہ کہ قوام جو ہے وہ مرد ہوگا، تب بھی مرد ہی ہوگا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قوام جو ہے وہ بنایا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں فالصالحات قانتات، پس نیک عورتیں، قانتات قانت کہتے ہیں ہمیشگی، ہمیشہ فرما برداری کرنے والی، ٹھیک ہے، حافظات للغیب، غیب میں کی حفاظت کرنے والی، بما حفظ اللہ، جس کی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ حفاظت کی ہے۔ تو یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ نیک عورتوں کی، اچھی عورتوں کی، اچھی بیویوں کی صفات بتا رہے ہیں۔ ذرا ہم سب دیکھیں کہ اس میں یہ ہم میں سے کتنی ہیں، یہ مطلب یہ صفات موجود ہیں یا نہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ صالحات، صالحات مینز نیک، ٹھیک ہے، نیکیاں، عبادت گزار جو ہیں اور صدقہ کرنے والی اور اسی طرح باقی نیکیاں کرنے والی، دین کو سمجھنے والی، دین کا علم حاصل کرنے والی۔ قانتات ہمیشہ فرما برداری کرنے والی، ہمیشہ اپنے شوہر کی فرما برداری کرنے والی، ان کی بات کو سمجھنے والی۔ پھر حافظات للغیب، ٹھیک ہے، غیب میں حفاظت کرنے والی، یعنی شوہر کی غیر موجودگی میں اس کے مال اور اپنی عزت اور آبرو کی حفاظت کرنے والی، بما حافظ اللہ، اللہ کی مدد کے ساتھ، یعنی جو اللہ تعالیٰ نے اس کی اللہ تعالیٰ نے ایک پٹ بنایا ہے، اس کے لیے ایک سسٹم بنایا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ اس کے مددگار بھی ہیں۔ تو حافظ بما حافظ اللہ بھی میں پھر بچوں کے اخلاق اور کردار کی حفاظت آ جائے گی، یعنی بچوں کی تربیت، شوہر کے مال اور گھر کی حفاظت آئے گی، پھر اسی طرح اپنی عصمت کی حفاظت اور
مرد کے رازوں کی حفاظت، اپنے شوہر کی اسی لائک جسے پیچھے ہم نے ہن لباس اللہ وانتم لباس اللہ ہن لباس لکم وانتم لباس لہن میں پڑھا تھا. تو جو عیوب ہے، کوئی جسمانی عیب ہے یا کوئی اور مرد کے اندر، شوہر کے اندر کوئی برائی، کوئی ایسی چیز ہے، تو اس کو ڈھانپنا، اس کو افشا نہ کرنا. گھر کے راز باہر جا کے، حتیٰ کہ اپنے ماں باپ کو نہ بتانا. گھر کے راز کیا ہوتے ہیں؟ مثلا گھر میں تنگی ترشی ہے، شوہر لائک جاب لیس ہو گیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ آپ کسی سے ذکر نہ کریں، اس کا بھید رکھیں. اسی طرح آپ کے گھر میں جھگڑا ہو گیا ہے، چھوٹی موٹی باتیں آپ کی ساس کے ساتھ ادھر ادھر ہو جاتی ہیں، تو وہ آپ کے گھر کے راز ہوتے ہیں. آپ کی جسے کہتے ہیں نا کہ اگر آپ خود اپنا پردہ اٹھائیں گے نا تو وہ سب تک وہ بات پہنچے گی. ادروائز گھروں کے معاملات گھروں کے اندر جو ہیں وہ سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں، کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. جتنا باہر پھیلائیں گے اتنا ہی مسائل بڑھیں گے. تو پھر یہ کہ ایسی عورت جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرتی ہے، اور پھر جہاں شوہر کے مال کی حفاظت کی بات ہو رہی ہے نا، تو شوہر کا مال جو ہے اس میں حفاظت کس طرح سے ہے کہ اس میں سے وہ فضول خرچی نہ کرے، لاپرواہی سے اسے ضائع نہ کرے، اور جہاں شوہر نے خرچ کرنے سے منع کیا ہے وہاں خرچ نہ کرے. حتیٰ کہ اگر شوہر کہتا ہے کہ شوہر کے پیسے ہیں، اس کی کمائی ہے، وہ کہتا ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو نہیں دو گی، تو نہیں دے سکتی. ٹھیک ہے. پھر آپ دیکھیں کہ عورت کے اوپر صرف یہ ذمہ داری ہے نا، یہ اللہ نے عورت کو ذمہ داری دی ہے. صالحات یعنی اپنے اخلاق و کردار میں اللہ کی فرما برداری کرنے والی، قانتات شوہر کی فرما برداری کرے گی. اس کے بعد یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ بچوں کی پرورش کرنا، ان کے اخلاق و کردار کی حفاظت کرنا شوہر کی فرما برداری میں ہی آ جاتا ہے. پھر اس کے مال کو اسی طریقے سے خرچ کرنا جیسے وہ پسند کرتا ہے. اور اب یہ سب کچھ کرنا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت نماز پڑھے، روزے رکھے، اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرے، شوہر کی بات مانے، تو اس کے لیے جنت کے تمام دروازے کھلے جاتے ہیں، یعنی تمام دروازے اس کے لیے کھلے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ مرد کی ذمہ داریوں کا انبار لگا ہوا ہے، اور عورت کی کیا ذمہ داری ہے؟ محض یہ کہ وہ اپنی اخلاق اور کردار کی حفاظت کرے، اللہ کی فرما برداری کرے اور شوہر کی فرما برداری کرے، اور جنت اس کے لیے کھلی. نہ اس کو قتال کا حکم دیا گیا ہے، نہ اس کے لیے جو ہے وہ محنت مزدوری کرنا، نہ نفقہ دینا، نہ اس کے لیے دیگر کام. حتیٰ کہ اگر شوہر افورڈ کر سکتا ہے تو وہ اس کو ہاؤس ہیلپر رکھ کے دے گا. گھر کے کاموں کی بھی اس طرح ذمہ داری نہیں ڈالی گئی عورت پر، لیکن یہ کہ شوہر کی استطاعت پر ہے. اگر شوہر افورڈنگ نہیں ہے تو عورت کا فرض ہے کہ وہ اس کو فیسیلیٹیٹ کرے، اور گھر کے کام عبادت ہے، بخوشی کرنے چاہیے. ٹھیک ہے. اس میں ایسا نہیں کہ اگر آپ کو 2 روٹیاں زیادہ پکانی پڑ گئی ہیں ساس سسر کی تو آپ چون چون کرنا شروع کر دیں کہ جی یہ کیا ہو گیا، مجھے یہ کام کرنے پڑ گئے. یا اگر آپ کو 2 برتن زیادہ دھونے پڑ گئے تو آپ کو لگے کہ پتہ نہیں کون سا ظلم آپ کے اوپر ہو رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ جو بھی کام کریں اللہ کی رضا کے لیے، وہ آپ کے لیے عبادت بن جاتی ہے، آپ کے لیے اجر کا ذریعہ بن جاتی ہے، اور آپ کی طرف سے صدقہ ہو جاتی ہے. اتنی آسانی سے آپ صدقات کما سکتی ہیں. مرد بیچارے کو تو باہر نکلنا ہے، کمانا ہے، پھر اپنی ضروریات پوری کر کے، گھر کی ضروریات پوری کرنے کے بعد اس میں سے صدقہ بھی کرنا. مالی صدقہ آپ کے اوپر تو مالی صدقہ بھی فرض نہیں کیا گیا. اگر آپ کے پاس زیور ہے، اتنی زکوٰۃ آپ دے سکتی ہیں. اور آپ اپنے معاشرے میں دیکھیے نا ذرا، کتنی عورتیں ہیں جو اپنے زیورات کی زکوٰۃ خود ادا کرتی ہیں. ہسبینڈز کرتے ہیں، لیکن انتہا کی ناشکری ہے پاکستان کی عورت کہ پھر بھی اس کو اپنے ہسبینڈ کے اوپر ہزاروں شکوے اور بیس لیس شکوے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے. بہرحال آپ یہ دیکھ لیجئے کہ عورت کی کوئی خاص ذمہ داریاں نہیں ہیں. ہاں، اگر اپنی ڈیوٹی پوری کرنے کے بعد مرد عورت کے حصے کا کام کرتا ہے، عورت مرد کے حصے کا کام کرتی ہے، تو ان دونوں کی طرف سے صدقہ ہوگا. جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے کہ وہ اپنی ازواج کا ہاتھ بٹاتے تھے گھر کے کاموں میں، تو یہ پھر مرد کی طرف سے عورت پر صدقہ ہوگا. عورت اگر کسی مجبوری کے تحت روزگار کماتی ہے، نکلتی ہے باہر کام کرتی ہے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اپنی ذمہ داریاں پوری کرنے کے بعد، تو یہ اس کی طرف سے مرد پر صدقہ ہوگا. اور آپ یہ دیکھ لیجئے کہ یہاں پر مردوں کو عورتوں پر جو فضیلت دی گئی ہے تو یہ جو ہے مطلب صرف جینڈر کی اس پہ نہیں دی گئی،
بلکہ ذمہ داریوں کی وجہ سے دی گئی ہے. اور ایکسیپشنز ہر جگہ ہوتی ہیں. بہرحال اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کریں اور ہمیں صحیح طریقے سے دین کو سمجھنے کی توفیق دیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللاتی تخافون نشوزہن، اور ان عورتوں کے بارے میں جن کی نافرمانی کا یا تمہیں خوف ہو. تو نشوز کیا ہوتا ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں جلدی سے. نشوز جو ہے نون شین زا سے ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے بغاوت، سرکشی، سر اٹھانا، بات نہ ماننا، شوہر کو اپنے سے کمتر سمجھنا، گالم گلوچ کرنا، شوہر کا حق زوجیت ادا نہ کرنا. یہ ساری چیزیں جو ہیں اس میں آ جاتی ہیں. تو اگر عورت ایسی بد زبان، بد اخلاق، بد دماغ قسم کی ہے تو اس میں پھر آگے اللہ تعالیٰ نے مرد کو 3 سٹیپس بتائے ہیں اس کی اصلاح کے لیے. لیکن ہمارے ہاں مردوں کی چونکہ تربیت ہی نہیں ہوتی، وہ پہلے ہاتھ اٹھاتے. اب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَعِظُوهُنَّ، سب سے پہلے واز کیا ہوتا ہے؟ ایسی گفتگو جو دوسرے کے دل میں اتر جائے، نرمی سے، اجر اور ثواب کی امید دلا کر بات کی جائے. تو پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو اگر کوئی بیوی جو ہے وہ شوہر کو ناراض کر رہی ہے تو وہ اسے پیار اور نرمی سے سمجھاتا رہے. اگر اس کو یہ لگتا ہے کہ یہ نرمی اس پہ اثر نہیں کر رہی ہے تو اب کیا ہوگا؟ اب وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، اب اس کا بستر الگ کر دیا جائے، تھوڑا سا اس کو فزیکلی اپنے سے دور کیا جائے گا، کیونکہ شوہر اور بیوی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے نا. تو اگر مرد عورت کو اپنے کمرے میں الگ کر دیتا ہے، اس سے تھوڑی سی ڈسٹینس کر لیتا ہے، تو یہ اس کے لیے سائیکولوجیکلی بھی تھوڑا سا عورت کے لیے ہوتا ہے. وہ ایک جو اس کے پاس سکون ملتا ہے وہ اس سے محروم ہو جاتی ہے. تو پہلے دوسرے درجہ یہ ہے کہ اس کو بستر اس کا الگ کیا جائے یا کمرہ اس کا الگ کر دیا جائے. پھر بھی نہیں سدھرتی، پھر بھی نہیں باز آتی، پھر ہے وَاضْرِبُوهُنَّ، کہ اس کو مارا جائے. ابھی مار کیسی ہے؟ مار یہ ہے کہ جیسے مسواک سے مارنا، مطلب ایک باری مسواک سے جیسے مارا جاتا ہے. اور پھر اس میں یہ بھی یاد رکھیے کہ چہرے پہ مارنے کی اجازت نہیں ہے. مار جو ہے یہ مشروط ہے. مشروط کیسے ہے؟ کہ سب سے پہلے یہ کہ چہرے پہ نہیں مارا جائے گا. نمبر 2 یہ کہ ہلکی مار ہوگی جو نشان نہ چھوڑے. اور پھر یہ کہ ہلکی مار بھی کیسے؟ جیسے کسی مسواک سے کسی کو مارا جاتا ہے، آپ یوں سمجھ لیجیے ایک پینسل سے. اب وہ کیا مار ہوگی؟ اور ہمارے ہاں تو اللہ معاف کرے دھنک کے رکھ دیتے ہیں عورتوں کو. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا حجۃ الوداع کے موقع پر کہ عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو. مومن کے لیے خوف خدا کے بعد سب سے باعث خیر نیک بیوی ہے کہ جب وہ اس سے کوئی کام کہے تو وہ خوشی سے کر دے اور اس پر نگاہ ڈالے تو اس کو خوش کر دے. جب اس کے بھروسے پر وہ قسم کھا بیٹھے تو اسے پوری کرے. جب کہیں چلا جائے تو اس کے پیچھے اپنی آبرو کی حفاظت کرے اور اس کے مال کی نگرانی اور خیر خواہ رہے. اب آپ دیکھیے کہ عورتوں کے معاملے میں مردوں کو ڈرنے کا حکم کیا گیا اور عورتوں کو یہ تعلیم دی گئی ہے کہ وہ کس طرح سے اپنے شوہر کا خیال رکھیں. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مرد کی فطرت میں ڈومیننسی رکھی ہے. جب عورت عاجزی نہیں کرتی تو پھر وہ وائلنٹ ہو جاتا ہے. اور اللہ تعالیٰ چونکہ اللہ نے بنایا تو وہ جانتے کہ کس کی کیا نفسیات ہیں اور کس کی کیا لیمٹس ہیں. اور یہاں پر پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری اطاعت کریں، فَلَا تَبْغَوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر انہیں تانے نہ دو، پھر انہیں تکلیف دینے کے کوئی نئے راستے تلاش نہ کرو. ان اللہ کان علیٰ کبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلندی والا اور بڑائی والا ہے. تو آپ دیکھیں کہ صاف صاف اس بات کو سمجھا دیا گیا کہ جب غلطی سدھار لیں وہ تو اب ان کو لان تان نہیں کرنا، اپنے پچھلوں کے تانے نہیں دینے، اپنے پچھلے وقت کا تانا نہیں دینا. تو بہت خوبصورت طریقے سے مرد اور عورت کے ریلیشن کی وضاحت بھی کر دی گئی ہے، اس کے دائرہ کار کی بھی وضاحت کر دی گئی ہے، اور مینیج کرنے کے لیے مرد کی لمٹ بھی بتا دی گئی ہے کہ کس طرح وہ اگر عورت نشوز کرتی ہے، عورت اس کو زج کر رہی ہے تو کس طرح اصلاح کرنی ہے.
تو اس سے بات ہمیں یہ سمجھ آئی کہ کچھ حقوق عورتوں کے مردوں پر ہیں اور کچھ حقوق مردوں کے عورتوں پر ہیں، اور مرد جو ہیں ان کو ان کی ذمہ داری زیادہ ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو درجات زیادہ دیے ہیں۔ اگر عورت کی طرف سے شوہر کی نافرمانی ہوتی ہے، وہ بد زبانی کرتی ہے یا دیگر جو نشوز میں ہم نے تفصیل پڑھی اس میں سے کچھ ہے، تو پھر مرد کو اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تو یہ کہ نرمی سے سمجھانے کی تلقین کی ہے اور واعظ کرنے کی۔ واعظ جو ہوتے ہیں بیسیکلی ایسی نصیحت ہوتی ہے جو اثر کرے، ٹھیک ہے؟ تو اس کے بعد پھر تھوڑا فزیکلی یہ کہ اپنے سے دور کر دیں، بستر الگ کر دیں، کمرہ ہو تو کمرہ الگ کیا جا سکتا ہے، اور پھر اس کے بعد مار کی بات ہے۔ اور مار پھر جیسے ہم نے ابھی سیکھا کہ نہ تو چہرے پہ مارنے کی اجازت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مرد کو بد زبانی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی نے سوال کیا کہ عورت کا حق اس کے شوہر پر کیا ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو تو کھائے تو اسے بھی کھلا، جو تو پہنے تو اسے بھی پہنا، اس کے منہ پر نہ مار، گالیاں نہ دے اور گھر سے الگ نہ کر، غصے میں اگر تو اسے بطور سزا بات چیت ترک کرے تب بھی اسے گھر سے نہ نکال۔ تو بات یہ ہے کہ گھر سے نکالنا، گالم گلوچ کرنا، ایسے الفاظ استعمال کرنا توہین آمیز، تو یہ نہ تو مردوں کے لیے جائز ہے اور نہ عورتوں کے لیے جائز ہے۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، پھر اگر میاں بیوی کی آپس میں انبن کا خوف ہو تو فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ، تو مرد کے گھر والوں میں سے ایک حکم مقرر کیا جائے، وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا، اور عورت کے گھر والوں میں سے ایک حکم مقرر کیا جائے۔ إِن يُرِيدَا، اگر وہ دونوں چاہیں، اصلاحاً یعنی مرد اور عورت اصلاح کرنا، يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا، اللہ تعالیٰ ان دونوں کے بیچ میں موافقت کرا دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ تعالیٰ بہت علم رکھنے والا اور باخبر ہے۔ تو یہ چوتھا حل ہے، تین ابھی میں نے آپ کو بتایا، اور چوتھا یہ ہے کہ اگر پھر بھی یعنی آپس میں نہیں مسئلہ سلجھ رہا تو پھر عورت کے گھر والوں میں سے ایک حکم اور مرد کے گھر والوں میں سے ایک حکم، یعنی اس کی فیملی میں سے اور اس کی فیملی میں سے۔ اور حکم کون ہو؟ ٹھیک ہے، حکم جو ہے فقہ ہو۔ فقہ جیسے حدیث کی ٹرم میں بھی آپ نے پڑھا تھا کہ فقہ کون ہے؟ نیک اور صالح سمجھدار شخص، ٹھیک ہے، جو معاملات کا فہم رکھتا ہے اور جو اللہ کی نافرمانیوں سے بچتا ہے، متقی کہہ لیں، متقی ہے۔ تو متقی اور سمجھدار شخص جو ہے، جو ان معاملات کو باریکی سے جانتا ہے، اس کو حکم بنایا جائے گا۔ ایسے ہی نانی دادی یا نانا دادا کسی کو بھی جو ہے وہ حکم نہیں بنایا جائے گا۔ اس میں عمر کی قید نہیں ہے کہ کوئی بڑی عمر کا ہی ہو، ہاں جس کی بات مانی جاتی ہو، جو سمجھدار ہو خاندان میں سے، اس کو بنایا جا سکتا ہے۔ تو مرد کے اور عورت کے گھر والوں میں سے بھی ایک ریپرزینٹیٹو ہو اور ایک مرد کے گھر سے والوں سے ریپرزینٹیٹو ہو، تو دونوں وہ مل کے تحقیقات کریں، اور پھر جو تحقیق کے نتیجے میں ان کو سمجھ آ رہی ہے جس کی طرف سے زیادتی ہوئی ہے اس کو سمجھایا جائے اور معاملے کو سلجھانے کی کوشش کی جائے۔ لیکن اور اس میں ایک چیز دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے ان یریدا اصلاحا، اگر دونوں میاں بیوی اصلاح چاہتے ہیں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ تعالیٰ ان کے بیچ میں راستہ نکال دے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا ایسے بھی ہسبینڈ وائف ہیں اپنے مطلب معاشرے میں آپ کو نظر آئیں گے جن کے درمیان بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی، یا یہ کہ لڑائی جھگڑا بھی ہوتا رہتا ہے، لیکن یہ کہ ان کے گھر نہیں ٹوٹتے، طلاق تک نوبت نہیں آتی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہوتی ہے کہ نہ تو عورت طلاق لینا چاہتی ہے نہ مرد طلاق دینا چاہتا ہے۔ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھتے ہیں کہ جھگڑے ہوتے ہیں اور عورت طلاق کی ڈیمانڈ کرتی ہے اور مرد طلاق نہیں دینا چاہتا اور وہ نہیں دیتا، ٹھیک ہے۔ تو اگر دونوں اصلاح چاہتے ہیں، دونوں گھر بسانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ راستہ نکال دیتے ہیں۔ اور یاد رکھیے کہ گھر بگاڑنا بہت آسان ہے، بسانا مشکل ہے۔ تو عظیم لوگ وہی ہوتے ہیں جو مشکلات میں اپنے گھروں کو بسا کے رکھتے ہیں۔ یہ بات بات پر طلاق کی ڈیمانڈ کر دینا، ساس پر غصہ ہے تو شوہر کو زج کرنا، اس سے طلاق کی ڈیمانڈ کر دینا۔ اور ایک بات مجھے یاد مطلب آپ تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کریں بینگ اے فیمیل، کہ لوگ باتیں ہی کرتے ہیں نا۔ اگر کوئی آپ کو فزیکلی ابیوز کرتا ہے، مار پیٹ کرتے ہیں، آپ کو کھانے پینے کو نہیں دے رہے، آپ کو کوئی اور اس طرح کی
شدید قسم کی کسی ذہنی اذیت میں رکھا ہوا ہے، ہر وقت کی ایک پریشانی ہے، تو پھر تو آپ ان چیزوں کو لے کر جو ہے وہ تھوڑا سا سوچیں ان چیزوں کو. لیکن یہ کہ کبھی کسی نے کچھ کہہ دیا، ہفتہ ایک اچھا بھی گزر جاتا ہے، پھر بیچ میں کوئی چھوٹی سی کوئی بات کہہ دیتا ہے، آپ کو بری لگ جاتی ہے، تو اس طرح کی چیزوں کو اگنور کیا کریں، اعراض برتا کریں، دوسرے کی کو جہالت کا فائدہ دیں کہ اس کو تو پتہ نہیں ہے، اس نے کون سا دین پڑھا، اسے کون سی سمجھ ہے، لیکن میں نے تو پڑھا نا، مجھے تو صبر کرنے کا پتہ ہے نا اجر. تو جب تک شوہر اور بیوی اپنے گھر کو بچانا چاہتے ہیں وہ نہیں ٹوٹتا. ٹھیک ہے. ان اللہ کان علیما خبیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، اس کو علم ہے اور وہ باخبر ہے کون کیا چاہتا ہے اور کیا کر رہا ہے. ٹھیک ہے. تو جہاں تک ہو سکے کوشش کرنی چاہیے کہ گھر نہ ٹوٹیں اور آپس کے نبھا کی کوئی نہ کوئی شکل جو ہے وہ نکل ہی آئے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اب آپ دیکھیے کہ شوہر اور بیوی کے حقوق کی بات کرتے ہوئے، گھروں کے بسانے کی بات کرتے ہوئے، اب فوراً بات جو ہے وہ اللہ کے حقوق کی بات آ گئی. ٹھیک ہے. یعنی اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو. غیر اللہ کو، شرک کیا ہوتا ہے؟ غیر اللہ کو اللہ کے برابر کر دینا، اللہ کی ذات میں یا اس کی صفات میں، اس کی ربوبیت میں یا اس کی الوہیت میں یا اس کی اسماء و صفات میں کہیں پر بھی کسی کو بھی شریک کرنا. اللہ کے حقوق میں جیسے محبت ہے، خشیت ہے، یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ کے حقوق ہیں. اطاعت، فرمانبرداری، یہ اللہ کے حقوق ہے. اس کے اندر کسی کو شریک کرنا مطلب اللہ کے برابر لے آنا، یہ سب شرک ہے. تو اللہ کی عبادت کرو اور کسی غیر اللہ کو اس میں شریک نہ کرو. اور یہاں پر جہاں پیچھے ہم شوہر کی فرمانبرداری کی بات کریں تو آپ دیکھیں کہ شوہر کی فرمانبرداری میں اللہ کی معصیت نہیں ہو سکتی. اگر شوہر اللہ کی نافرمانی کا حکم دے رہا ہے تو پھر جو ہے وہ نہیں مانا جائے گا. ٹھیک ہے. ادروائز شوہر کی فرمانبرداری پسندیدہ ہے. قانتات، صالحات، قانتات کیا ہیں؟ ہمیشہ فرمانبرداری کرنے والی. لیکن اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا حکم دیتا ہے تو پھر اس کی فرمانبرداری نہیں کی جائے گی. یاد رکھیے کہ خالق کی معصیت میں مخلوق کی فرمانبرداری جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. شَيْئًا مینس ذرہ برابر بھی، کوئی بھی چیز. یہ اسم نکرہ ہے. اسم نکرہ کا مطلب کیا ہے کہ اس کی وسعت بہت زیادہ ہے. یعنی آپ کسی بھی قسم کی چیز کو، چاہے وہ عبادات میں سے ہیں، اور عبادات میں کیا کچھ آ جاتا ہے جیسے دعا کرنا، نظر نیاز، قربانی اور رکوع اور سجود اور ساری یہ جو ریچولز ہیں، صدقہ، یہ غیر اللہ کے نام کی نہیں ہو سکتی چیزیں. یہ شرک ہو جائے گا اگر ہم کریں گے. اور اسی طرح پھر حقوق میں آ جائیے، محبت، جیسے وہ سورہ بقرہ میں بھی آپ نے پڑھا نا کہ من الناس من یتخذون من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ. ٹھیک ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ. تو مومن جو ہوتا ہے اس کے دل میں سب سے زیادہ محبت اللہ کی ہوتی ہے. تو اللہ کی محبت سب سے اوپر، اور اس کے بعد پھر اس کی محبت کے تابع باقی محبتیں، جیسے یہاں ذکر آ رہا ہے کہ وبالوالدین احسانا. تو پہلے درجے میں ماں باپ اور پھر ماں باپ کے ماں باپ اور آگے مطلب نانی دادی، یہ سب جو ہیں اس میں آ جاتے ہیں. احسان کا رویہ رکھنا ان کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور احسان کیا ہوتا ہے؟ ہم سب اس کو بہت دفعہ پڑھ چکے ہیں. احسان کا روٹ کیا ہوتا ہے؟ ہا سین نون. اور ہا سین نون سے حسن بھی بنتا ہے اور حسن بھی بنتا ہے. ٹھیک ہے. یعنی خوبصورتی کے ساتھ بہترین طریقے پر دوسرے کو اس کے حق سے بڑھ کر دینا، یہ ہوتا ہے احسان. ٹھیک ہے. تو کسی کے ساتھ بھی اچھائی کرنا، برائی کرنا، بھلائی کرنا، اچھائی کرنا، بھلائی کرنا، یہ کیا ہے؟ احسان ہے. یاد رکھیے احسان کرنے کا حکم دیا گیا، یہ نہیں کہا گیا کہ نہ اچھا کرو نہ برا کرو. یعنی یہ مطلوب نہیں ہے. جیسے کسی کو اگر آپ تلقین کریں نا کہ والدین کے ساتھ احسان کرو تو وہ آگے سے کہے گا میں کون سا برا کر رہا ہوں. نہیں، یہ نہیں کہا گیا کہ اگر آپ برا نہیں کریں، بلکہ یہ کہا گیا ہے کہ لازماً احسان کریں. ٹھیک ہے. اچھا یا برا نہ کرنا، دونوں چیزیں، یہ آپشن نہیں ہے، بلکہ کیا ہے کہ
احسان کا رویہ کریں. یہ بھی نہیں کہا گیا کہ کبھی اچھا اور کبھی برا کیا کریں، یہ مطلوب نہیں ہے. مطلوب کیا ہے کہ ہمیشہ اچھا کریں احسان کے درجے پر. وہ بالوالدین احسان، اور یاد رکھیں، خدا را یاد رکھیں، والدین آپ کے بھی اپنے والدین اور آپ کے شوہر کے والدین، ٹھیک ہے، دونوں کا مرتبہ برابر ہے. ٹھیک ہے، اپنے والدین کی خدمت جس پیار سے آپ کرتی ہیں، although وہاں سے آپ کو ریٹرن بہت اچھا ملتا ہے اور ایک سیٹسفیکشن اور طرح کی ملتی ہے، لیکن شوہر کے ماں باپ کو بھی جب آپ اپنے ماں باپ سمجھ کے ان کا خیال رکھیں گی، ان پر احسان کریں گی، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور آپ کے ماں باپ کے لیے بہت ساری آسانیاں کر دے گا. ٹھیک ہے، آپ کی طرف سے صدقہ بھی ہوگا، آپ کی طرف سے عبادت بھی ہوگی، آپ کی طرف سے ان کی جو بھلی بری کوئی بھی ان کا رویہ ہے آپ کے ساتھ، اور آپ ان ریٹرن احسان کریں گے تو آپ کو صبر کا اجر بھی ملے گا اور عزیمت کے درجے پر رہ کے آپ کام کر رہے ہوں گے. تو شوہر سے اجر نہ مانگے ساس سسر کی خدمت کا کہ دیکھو میں تمہارے ماں باپ کا اتنا کرتی ہوں. ٹھیک ہے، جب ہم یہ کہہ دیتے نا، جب ہم یہ جملہ بول دیتے ہیں، مثلا آپ بہت اچھے ہیں، بہت اچھے ہیں، آپ اپنی ساس سسر کی بہت خدمت کرتی ہیں، پھر آپ کو کبھی ان کی کوئی بات بہت بری لگ جاتی ہے، تو اب آپ کیا کہتی ہیں؟ میں اتنا کرتی ہوں ان کا اور یہ آگے سے مجھے ایسے کہتی ہیں. تو یہ جب ہم جملہ بول دیتے ہیں نا، تو پھر یہ کیا ہو جاتا ہے؟ یہ ہو جاتا ہے من پیچھے اس میں آپ پڑھ کے آئے ہیں نا سورہ بقرہ میں کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی. جب آپ من کر دیتے ہیں، احسان جتا دیتے ہیں، تو وہ جو ساری محنت آپ نے کی ہوتی، ساری مشقت آپ نے کی ہوتی، ساری ضائع چلی جاتی ہے. تھوڑا اپنی زبانوں کو قابو میں رکھ کے صبر کے ساتھ، تحمل کے ساتھ کیا کہہ دیں گے، زبان سے وہ بول رہی ہیں نا، اپنے کان بند کر دیں. آپ اللہ کا ذکر کرنا شروع کر دیا کریں دل میں، مت سنیں ان کی ایسی کڑوی کسیلی باتیں. بات جب وہ کر چکے ہیں، بس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اللہ تعالیٰ مجھے صبر دیں، اللہ تعالیٰ میں اپنی نیکیاں ضائع نہیں کرنا چاہتی. اگر کوئی اتنا ہی بد زبان ہے، ادروائز اتنا ہوتے نہیں. عام طور پہ زیادہ تر لوگ اچھے ہی ہوتے ہیں، لیکن پرفیکٹ تو کوئی بھی نہیں ہوتا نا. جب ہم پرفیکٹ نہیں ہے تو کوئی دوسرا بھی نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، تو احسان کے درجے پہ رہ کے کام کرنا، اور پھر یہی احسان جو ہے یہ ذوی القربہ کے ساتھ بھی ہے. اور قرابت دار جو ہیں، ان میں رشتہ دار بھی آ جاتے ہیں، اور رشتہ دار جو ہیں وہ الاقرب فالاقرب کے لیول پر آتے ہیں. یعنی والدین اور اولاد تو آپ کی فیملی ہے، ٹھیک ہے، ان کو آپ سب سے انر سرکل میں رکھتے ہیں، اور اس کے بعد پھر سب سے پہلا سرکل جو آتا ہے اقربون میں، وہ آپ کے بہن بھائیوں کا آتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کے بہن بھائی، آپ کے ہسبینڈ کے بہن بھائی، پھر اس کے بعد آپ کے والدین کے بہن بھائی، ٹھیک ہے، خالہ ماموں چچا تایا پھپھی وغیرہ. پھر آگے اگلا سرکل جو ہے وہ ان کے بچے، یعنی آپ کے چچیرے بہن بھائی، آپ کی ننیالی بہن بھائی، جو چچا زاد ماموں زاد وغیرہ وغیرہ وغیرہ. تو یہ پھر آگے سے آگے چلتا چلا جاتا ہے اقربین کا. والیتامى، اور یتیم کون ہے؟ وہ چھوٹا بچہ جو جس کا باپ فوت ہو جائے. والمساکین، اور مسکین. والجار ذی القربى، اور پڑوسی جو آپ کے رشتہ دار ہیں. والجار الجنبی، اور اجنبی پڑوسی، یعنی پڑوسی دو طرح کے، ایک رشتہ دار ہے اور ایک اجنبی. ٹھیک ہے، وصاحب بالجنبی، اور پہلو کا ساتھی. اب یہ پہلو کا ساتھی کیا ہے؟ اس کو ہم نشین بھی کہتے ہیں، آپ کے ساتھ بیٹھنے والا. ٹھیک ہے، یہ ٹریولنگ میں آپ کے ساتھ جو بیٹھا ہوا ساتھ سیٹ پہ، کاروبار میں آپ کے ساتھ پارٹنر ہے، آپ کا کولیگ ہے، آپ کے ساتھ آپ کی کلاس فیلوز ہیں. اور بعض نے اس کا نام، اس کا مطلب بیوی بھی مراد لی ہے، یعنی وہ بیوی بھی ہم نشین ہوتی ہے نا، ساتھ ساتھ ہی رہتی ہے. ٹھیک ہے، تو جس کے ساتھ، ان شارٹ، جس کے ساتھ آپ کا واسطہ رہتا ہے، آپ کا واسطہ پڑتا ہے راہ چلتے سے لے کر مستقل بنیادوں تک، تو ان سب کی بات ہو رہی ہے. سب کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ یہ وبالوالدین احسانن والا جو احسان ہے نا، یہی آگے کنٹینیو کر رہا ہے واو حرف عطف کے ساتھ آگے بھی. وبذی القربى والیتامى والمساکین والجار ذی القربى والجار الجنبی والصاحب بالجنب. ٹھیک ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کے ساتھ. وما ملکت ایمانکم، اور غلاموں کے ساتھ. ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، اور اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں کو، شیخی خوروں کو بالکل پسند نہیں کرتا.
عام طور پر دیکھیں آپ، تکبر جو ہے یہی اللہ کے اور بندوں کے حقوق ادا کرنے سے روکتا ہے، اور بعض اوقات تو انسان نیکی کے بعد نیکی کے تکبر میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ہر انسان جو ہے وہ اپنے آپ کو سب سے پہلے تو اس تکبر سے بچائے، کیونکہ رائے برابر بھی تکبر جو ہے وہ انسان کو جنت میں جانے سے روک دے گا. اور یہاں پر جو ما ملکت ایمانکم ہے، ویسے تو اس کا ترجمہ جو ہے وہ غلام کیا گیا ہے، لیکن اس کے اندر پھر آپ دیکھیے کہ ایون آپ کے جانور بھی جو ہیں وہ بھی آ جاتے. جیسے اگر کسی گدھے کا مالک ہے، گھوڑے کا مالک ہے، اور وہ اس پر سامان لادتا ہے، تو جانوروں کے معاملے میں بھی احسان کا رویہ اختیار کرنا، ٹھیک ہے، یہ بھی اس کے اندر ہی آ جائے گا. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے جانوروں کی پشتوں کو نشست گاہیں نہ بناؤ، یعنی باتیں کرنے کے لیے نہ بناؤ کہ بلا وجہ جانور کھڑا ہے اور تم اس کے اوپر سوار ہو اور دونوں کھڑے گپ شپ لگا رہے ہو. نہیں، سواری کے لیے ہے، سواری کرو اس کے اوپر، جس جگہ پہنچنا جاؤ، نیچے اترو، پھر باتیں کرو. تو اس قدر جانور کا حق ہے. پھر آپ نے اس کے بارے میں بہت ساری روایات پڑھی ہوں گی کہ جانوروں کا خیال رکھنا، ان کو پراپر ڈائٹ دینا، ان کی سردی گرمی کا خیال رکھنا، ان کے اوپر بے جا بوجھ نہ لادنا، ان کو مار پیٹ نہ کرنا، یہ سارے ان کے حقوق ہیں. اور ان میں پھر احسان کا درجے پر. اور آپ دیکھیں کہ مختال جو ہے یہ متکبر کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، اور فخور جو ہے وہ شیخی خوری کے لیے آتا ہے. تو یہ دو چیزیں ایسی ہیں جو انسان کو جو ایک ماڈریٹ لیول ہے، ایک اعتدال کا جو لیول ہے اس میں سے نکال دیتا ہے. اچھا، فخر انسان کس کس چیز پہ کرتا ہے عام طور پر؟ شیخی کس چیز کی جو ہے وہ شیخی خوری کرتا ہے؟ سب سے پہلے دیکھیں اپنی ذات کے بارے میں بہت پڑھی لکھی ہوں، یا میں بہت سلیقہ شعار ہوں. عام طور پہ ہم خواتین اس طرح کی ذہنیت رکھتے ہیں کہ جی میں تو ایسے اور ایسے گھر بنا کے رکھتی ہوں، اور فلانی جو ہے اس میں تو یہ سلیقہ ہی نہیں ہے، فلاں نے تو اس کو کبھی کیا ہی نہیں. مطلب عام طور پر آپ دیکھیں گے عورتوں کے بظاہر جو موضوعات ہیں گفتگو کی، اگر اور کسی اور طرح برائی نہیں تو اپنی تعریف میں، اپنی شیخی خوری میں دوسرے کو ڈیگریڈ کرنا، اور پھر اسی طرح نیکی میں فخر کرنا. پھر میری اولاد، میرے بچے تو ایسے ہیں اور میرے بچے ویسے اور میرے بچے ایسے ہیں. پھر اپنی اس کو آپ سمجھ لیجیے جیسے اپنے منہ میاں مٹھو بننا. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس سے منع فرمایا کہ اپنی تعریف خود نہ کرو، اپنے آپ کو بلا تزکوا انفسکم، اپنی پاکی، اپنی طہارت کی جو ہے وہ چرچے نہ کرو، کیونکہ اللہ نے توفیق دی تو تم نے تزکیہ کر پائے ہو، اگر اللہ کی توفیق نہ دی تو تم بھی نہ کر پاتے. اور یہ محض اللہ کا کرم ہے کہ اگر ہم اچھے ہیں، اگر ہماری کوئی قابلیت ہے، یہی بگاڑنے کی تو کوئی وہ ہے ہی نہیں، کوئی ریزن ہی نہیں ہے کسی بھی معاملے میں، نہ علم کے معاملے میں، نہ شکل و صورت کے معاملے میں، نہ سلیقہ شعوری کے معاملے میں، نہ اولاد کے معاملے میں، کسی بھی معاملے میں. ٹھیک ہے، تو اب اس میں آپ دیکھ لیجئے کہ یہ جو دو چیزیں ہیں، تکبر اور اپنے آپ کو دوسرے سے بہتر سمجھنا، یا پھر یہ کہ اپنے اس کے اوپر فخر کرنا اپنی کسی قابلیت کے اوپر، یہ سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے کہ پھر ہم دوسروں کے ساتھ احسان کریں. کیونکہ جب ہم خود کو ہی سپیریئر سمجھتے رہیں گے اور ہمارے اندر عاجزی ہی نہیں ہوگی تو پھر ہم دوسروں کے لیے کیسے ایفرٹ کر سکیں گے؟ اصل میں انسان جب اللہ کی صفات کو پہچانتا ہے نا تو پھر اس کے اندر حقیقی عاجزی آتی ہے نا. تو جب ہم دین کا علم حاصل کریں، ہم اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کریں، تو پھر ہمارے اندر وہ عاجزی آتی ہے جس سے پھر یہ تکبر اور فخور اور دوسروں کی حق تلفی کی ساری جو ایک انسان کے اندر جو شح ہوتی ہے، جو تنگی ہوتی ہے دل کی، وہ سب کچھ نکل جاتا ہے. اور وہ بہترین طریقے سے پھر جیسے اللہ کا حکم آتا ہے، چاہے اگلا بندہ آپ کو بہت ہی برا لگتا ہو، لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا کہ اس کے ساتھ احسان کرنا ہے تو پھر ہم سمعنا و اطعنا کی کیفیت میں ہوتے ہیں. پھر ہم نہیں کہتے کہ اس نے تو ہمارے ساتھ ایسا نہیں کیا. اور جہاں تک بات والدین کے ساتھ احسان کرنے کی ہے تو قرآن کریم میں بہت دفعہ ذکر اس کا آیا ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی روایت ہے، حدیث ہے کہ اللہ عز و جل کا حق بندوں پر کیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ بندہ صرف اسی کی عبادت کرے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا تم جانتے ہو کہ بندے کا اللہ پر حق کیا ہے؟ تو صحابہ کرام نے کہا کہ آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ بندے کو عذاب نہ دے. تو جب تک ہم اللہ کی عبادت کریں، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پہچانیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کریں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمیں لوگوں کے حوالے نہیں کرتا. آپ یقین کریں وہ آپ کو رسوا نہیں کرتا. وہ دنیا اور آخرت میں آپ کو جو ہے نا بچا لیتا ہے. وہ جیسے ایک اور جگہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ ان مذاق اڑانے والوں کے لیے آپ کی طرف سے کافی ہو جائے گا، یعنی آپ کی حفاظت کرے گا ان لوگوں سے جو آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں. تو ایک اور جیسے وہ روایت ہے وہ یاد ہوگی آپ کو، حضرت عبداللہ بن عباس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کی تھی نا کہ احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کی حدود کی حفاظت کرو، تم اللہ کی فرما برداری کرو، اللہ تمہاری حفاظت کرے گا. ٹھیک ہے. اور اللہ تعالیٰ کے حقوق اور اللہ کے فرامین یہاں پر کیا آ رہے ہیں؟ ایک تو یہ کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے، دوسرا یہ کہ والدین کی اور دیگر لوگوں کے ساتھ احسان کا رویہ اختیار کیا جائے. تو جیسے میں آج کہتی تھی کہ قرآن کریم میں بہت دفعہ اس کا ذکر آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جیسے سورہ لقمان آیت نمبر 14 میں آتا ہے کہ انشکر لی ولی والدیک، یہ کہ تم میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر گزاری کر. تو والدین کے ساتھ احسان میں پھر کیا ہے کہ ان کے ساتھ شکر گزاری کا رویہ رکھا جائے. پھر اسی طرح سورہ بنی اسرائیل میں آتا ہے کہ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور بھی بہت ساری جگہوں پہ آپ دیکھیں گے کہ والدین کے حقوق کے اوپر کتنا زور دیا گیا ہے. اور پھر بات یہاں پڑوسیوں کے حقوق کی آئی ہے. پڑوسیوں کا خیال رکھنا، پڑوسیوں کے حقوق کی جہاں تک بات ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے جبرائیل نے پڑوسیوں کے بارے میں یہاں تک وصیت اور نصیحت کی اور کہ مجھے گمان ہوا کہ شاید یہ پڑوسیوں کو وارث بنا دیں گے. ٹھیک ہے. یعنی اتنا زیادہ پڑوسیوں کے حقوق ہیں. اور پھر اسی طرح آپ نے فرمایا کہ بہتر ساتھی اللہ کے نزدیک وہ ہے جو اپنے ہمراہیوں کے ساتھ خوش سلوک زیادہ ہو. یعنی یہ جو بات ہو رہی ہے نا کہ جار الجنبی کے ساتھ، ٹھیک ہے، اور اسی طرح ہمراہیوں کے ساتھ وصاحبی بالجنبی کی بات ہو رہی ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نزدیک بہترین شخص وہ ہے، بہترین ساتھی وہ ہے جو اپنی ہمراہیوں کے ساتھ خوش سلوک ہو، اور پڑوسیوں میں سب سے بہتر اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ہمسایوں کے ساتھ نیک سلوک کرتا ہو. اور اسی طرح بخاری اور مسلم بھی روایت ہے کہ حضرت ابن مسعود نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ کون سا گناہ سب سے بڑا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرائے حالانکہ اسی نے تجھے پیدا کیا. میں نے پوچھا پھر کون سا؟ تو فرمایا کہ تو پڑوسن سے زنا کاری کرے، یعنی پڑوسی کی جان، مال اور عزت کی حفاظت کی ذمہ داری ہے. ٹھیک ہے. یعنی اس کی اگر عورت کے ساتھ زنا کرنا اتنا بڑا گناہ ہے تو پھر انفیکٹ بھلائی کیا ہے کہ انسان اپنے پڑوسیوں کی عزت اور عصمت کی حفاظت کرے. اور پہلے دو زمانے میں لوگ جب محلہ ٹائپ سسٹم ہوتے تھے تو ایک جملہ بولا جاتا تھا کہ بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں. تو بیٹیاں سب کی سانجھی ہوتی ہیں سے مراد کیا ہے کہ ہر ایک کی عزت کا خیال رکھا جاتا. اور اب یہ اقدار جو دین نے ہمیں دین تھی اور ہماری سوشل معاشرتی اقدار بھی تھیں، اب یہ کام ہوتی جا رہی ہیں. پھر اسی طرح پڑوسیوں کے حقوق میں سے ہی آپ نے سنا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وہ شخص جو خود کھا کے سو جائے اور اس کا پڑوسی بھوکا ہو تو اس کے لیے کتنی بڑی وعید ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پڑوسی 3 قسم کے ہیں، ایک حق والے یعنی ادنا، 2 حق والے اور 3 حق والے یعنی اعلیٰ، اور ایک حق والا وہ ہے جو مشرک ہو اور اس سے رشتہ داری نہ ہو، وہ حق والا ہے. اور 2 حق والا وہ ہے
جو مسلمان ہو اور رشتہ دار نہ ہو. اس کا ایک حق اسلام ہے اور دوسرا اس کا پڑوس کا، اور 3 حق والا وہ ہے جو مسلمان بھی ہو، پڑوسی بھی ہو، رشتہ دار بھی ہو. تو یہ 3 حقوق یعنی 3 حق اس کے ذمہ ہو گئے ہیں. تو پڑوسیوں کا خیال رکھنے میں پھر ہر طرح سے آ جاتا ہے. مثلا آپ کسی بھی قسم سے جو ہے ان کو کوئی تکلیف نہ دیں، نہ اگر آپ کے گھر سے پانی بہہ کر ان کے دروازے کے آگے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے تو آپ اپنے فوراً سسٹم جو آپ کا ڈرین سسٹم ہے اس کو صحیح کروائیں یا دھوئیں نہیں فرش. اسی طرح آواز آپ کے گھر سے پڑوسیوں کے گھر میں نہ جائے. پھر آپ ان کی عیادت کریں، ان کی خیر خبر لیتے رہیں، اور ایسی بہت ساری چیزیں بہت معروف ہیں، ہم سب کو پتہ ہے. اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم اس پر عمل بھی کر سکیں. پھر اللہ فرماتے ہیں کہ الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل، وہ لوگ جو بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کرنے کا حکم دیتے ہیں. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور وہ چھپاتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو اپنے فضل سے دے رکھا ہے. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور تیار کر رکھا ہے ہم نے کافروں کے لیے رسوا کن عذاب. تو بخل کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی بخل جو ہے جہاں پر ضرورت ہے خرچ کرنے کی وہاں خرچ نہ کرنا، اس کو بخل کہتے ہیں. اور یہاں بالخصوص اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرنے کا ذکر ہے. یعنی ایسے لوگ جو اللہ کی خوشنودی کے مواقع پر مال خرچ کرنے سے جی چراتے ہیں، مثلا ماں باپ کو دینا، ماں باپ سے کا پر احسان کرنا، ٹھیک ہے، قرابت داروں سے اچھا سلوک کرنا، یہ سب کس کا حکم ہے؟ یہ سب اللہ کی فرمانبرداری ہے نا. تو ایسے لوگ جو بخل کرتے ہیں، مال سینت کے رکھتے ہیں، نہ ماں باپ پر لگاتے ہیں، نہ رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، نہ یتیم مسکین پڑوسی رشتہ دار غیر رشتہ دار پڑوسی مسافر غلام ماتحت کو جو ہے بوقت ضرورت ان کے کام نہیں آتے، تو ایسے لوگ جو ہیں ان کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، یعنی نافرمانی کرنے والے، اللہ کے اس حکم سے انکار کرنے والوں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور نہ صرف یہ کہ ان کا گناہ ڈبل کیوں ہے، کیونکہ یہ خود بھی خرچ نہیں کرتے اور دوسروں کو بھی خرچ کرنے سے روکتے ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ کون سی بیماری بخل کی بیماری سے بڑھ کر ہے، یعنی سب سے زیادہ بڑی بیماری جو ہے یہ بخیلی ہے. اور ایک اور حدیث میں ہے کہ لوگوں بخیلی سے بچو، اسی نے تم سے اگلوں کو تخت و تاراج کیا، اسی کے باعث انہوں نے آپس میں قطع رحمی کی، اور اسی کے باعث یہ فسق و فجور میں نمایاں ہوئے. یعنی یہ بخل ہے جو انسان کو رشتے کاٹنے اور پھر حرام سے کے ذریعے کمائی کرنے کی طرف لے کر جاتی ہے. پھر اس میں تیسری برائی جو شامل ہو گئی ہے وہ کیا ہے کہ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، کہ جو اللہ نے فضل ان پر کیا ہے اس کو چھپاتے ہیں، اسے ظاہر نہیں کرتے، نہ ان کے کھانے پینے میں وہ ظاہر ہوتی ہے، نہ پہننے اوڑھنے میں. اب جو شخص بخل کرتا ہے نا، تو جب وہ بخیلی کرتا ہے تو پھر وہ نہ تو اپنے کھانے پینے پہ اس کو لگا رہا ہے، نہ وہ اپنے پہننے اوڑھنے پہ لگا رہا ہے. یعنی جہاں ضرورت ہے وہاں پر بھی وہ اس کو خرچ نہیں کر رہا، اس کو لگا نہیں رہا. ایک اور جگہ جیسے قرآن کریم میں آتا ہے نا کہ ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، یعنی آدمی اپنے رب کا سخت ناشکر ہے اور وہ خود اپنی اس حالت اور خصلت پر گواہ ہے. وانہ لحب الخیر لشدید، اور اس کو مال کی شدید محبت میں وہ مبتلا ہے. تو یہ جو مال کی شدید محبت ہے نا، یہ انسان کو پھر بخل پر لاتی ہے، اور بخل سے پھر وہ ظاہر ہے جب وہ اس نعمت کو جو اللہ نے اس کو دی ہے اس کو خرچ نہیں کرتا اللہ کی راہ میں، اللہ کی فرمانبرداری میں، نہ اپنے اوپر نہ دوسروں کے اوپر، تو اور اس کو چھپا کے رکھتا ہے، تو پھر کیا ہے کہ ایسا شخص جو ہے یہ سخت ناشکرا بن جاتا ہے. اور یاد رکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا سورہ ابراہیم میں کہ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے ناشکری کی تو میرا عذاب بڑا شدید ہے. نعمتوں کے معاملے میں یاد رکھیں اللہ کی فرمانبرداری کرنا، شکر گزاری کرنا، اور اللہ کی فرمانبرداری اور شکر گزاری میں پھر والدین، رشتہ دار، عزیز، پڑوسی، مسکین، یتیم، جتنے بھی ابھی کیٹیگریز ہم نے پڑھی، سب کے حقوق ہے. جیسے آتا ہے نا اللہ کے نیک بندوں کا ذکر آتا ہے سورہ معارج میں کہ والذین ھم فی اموالہم حق معلوم
للسائل والمحروم. ٹھیک ہے. تو نیک لوگ جو ہوتے ہیں, جو اللہ کے پیارے بندے ہوتے ہیں, جو بھٹکنے سے بچ جاتے ہیں, جو سیدھے راستے پہ رہتے ہیں, ان کی صفات میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے اموال کے اندر دوسروں کا حصہ رکھتے ہیں. اور یاد رکھیں, ہم کسی کو کچھ دے نہیں سکتے. ہم کہاں دے سکتے؟ یہ تو ان کا حصہ ہوتا ہے جو ہمارے ہاتھ میں اللہ نے دے دیا اور ہمیں توفیق دی کہ ہم ان کو دیتے. تو اگر ہم دوسروں کا حصہ نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ پھر ہم ان کا حق ماریں. ٹھیک ہے. تو اللہ سے توفیق مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کشادہ دلی دے تاکہ ہم جیسے جیسے اللہ تعالیٰ کے احکامات ہیں ویسے ویسے مال کو خرچ کر سکیں. اور اس فرما برداری سے انکار کرنے والوں کے لیے کہا گیا ہے کہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا, یعنی وہ لوگ جو انکار کر رہے ہیں ان احکامات کا, وہ ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. اور یہ کون ہے؟ وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ, لوگوں کو دکھانے کے لیے مال خرچ کر لیتے ہیں. اب آپ دیکھیں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو جائز جگہ جہاں خرچ کرنا چاہیے, مسکین رشتہ دار ہیں, غریب ہیں, یتیم ہیں, رشتہ داروں میں بھی, پڑوسیوں میں بھی, ارد گرد بھی, وہاں تو خرچ نہیں کرتے. لیکن جہاں اپنے بچے کی شادی آتی ہے یا کوئی اور معاملہ ہے تو وہاں اسراف ہے کہ اس کی کوئی حد ہی نہیں, کیونکہ لوگوں کو دکھانا ہے, دکھاوا ہے نا. تو ایسے لوگ مال خرچ کرتے ہیں صرف کس لیے؟ دکھاوے کی خاطر. اور نیکی کے کاموں میں بعض اوقات جو ہے وہ دکھاوا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. صرف اس لیے کہ اپنی ان کی فیس سیونگ رہے, کوئی ان پر نکتہ چینی نہ کرے. ٹھیک ہے. تو والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس, یہ جو بخیل ہیں یہ اصل میں جب خرچ کرتے اول تو کرتے نہیں, اور جب کرتے ہیں تو پھر کس لیے کرتے ہیں؟ صرف دکھانے کے لیے. یاد رکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی یرا فقد اشرک, جس نے نماز پڑھی دکھانے کے لیے تو اس نے شرک کیا. من صام یرا فقد اشرک, جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا, اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا. اور اسی طرح ایک روایت ہے کہ ہر دن 2 فرشتے اترتے ہیں, تو وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں, کہتے ہیں اللہ دینے والے کو اور زیادہ دے, اور جو بخیلی کر رہا ہوتا ہے تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اللہ روکنے والے کو کا سب ضائع کر دے, یعنی تو بھی اس سے روک لے. اور پھر یہاں ایک اور چیز جو آ رہی ہے پیچھے, وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ میں, تو اللہ کے فضل میں سے جو کچھ بھی اللہ نے آپ کو دیا ہے اس کو چھپانا. جیسے بعض لوگوں کے پاس علم ہے, ہنر ہوتا ہے, تو وہ دوسروں کو نہیں سکھاتے. کیوں نہیں سکھاتے؟ تاکہ لوگ ان سے آ کے پوچھتے رہیں, ان کو ان کی چدراہٹ قائم رہے. ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی غلط ہے, کیونکہ علم کو چھپانے والے کے منہ میں آگ کی لگام ڈالی جائے گی. اور عمل کا بخل کیا ہے کہ آپ آرام کر چکے ہیں تو مطلب دوسرے کی مدد نہ کرنا, یہ عمل میں بخل ہے نا, کہ آپ مطلب ریسٹ بھی کر چکے ہیں, آپ اپنی سے کام بھی کر چکے ہیں, اب دوسرے کو مدد چاہیے لیکن اب وہ اس کو کرنے کو لیے تیار نہیں ہے. اور پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ نیکی کی تلقین کرنے میں کنجوسی کرنا, جیسے آتا ہے نا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ, مسکین کو کھانا کھلانے کی رغبت نہیں دلاتا. تو یہ بھی بخل ہے, یعنی ہمارے عمل کا بخل ہے نا یہ, کہ ہم سستی کرتے اور دوسرے کو نیکی کی تلقین نہیں کرتے یا کسی اور وجہ سے. تو اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے بخل سے, بخیلی سے. اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے اور ہمیں ہر طرح کی بخل سے اپنی پناہ میں رکھیں, کیونکہ بخل صرف مال کا نہیں ہے. آپ دیکھیں صرف یہ علم کا بھی ہے اور اسی طرح عمل کا بھی ہے. اور پھر جب دکھاوے کے کام میں لوگ عمل کریں, پھر اس میں پھر وہی ساری چیزیں آ جائیں گی, یعنی دکھاوے کا علم خرچ کرنا, دکھاوے کی نیکی کرنا, دکھاوے کا صدقہ کرنا, ہر طرح. اور دکھاوا کیا ہے, ریاکاری کیا ہے, یہ شرک اصغر ہے. ٹھیک ہے. شرک 2 طرح ہوتا ہے نا, ایک شرک اکبر ہوتا ہے اور ایک شرک اصغر ہوتا ہے. تو یہ شرک ہے, کیونکہ شرک کیا ہے, اللہ کے حقوق میں کسی کو شامل کرنا.
کوئی بھی کام جو ہے اس کے خالصتاً اس کو اللہ کی رضا کے لیے کیا جاتا ہے. اگر انسان اللہ کی رضا کے لیے نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ کسی غیر اللہ کو اس میں شامل کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شرک کر رہا ہے. تو یہ شرک اصغر ہے, ٹھیک ہے, ریاکاری, یعنی وہ لوگوں کو گویا اس میں شامل کر لیتا ہے. وَلَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نہ وہ یوم آخرت پر ایمان رکھتا. اور ایمان باللہ میں پھر اللہ کی الوہیت اور ربوبیت اور اس کی افعال اور صفات پر ایمان رکھنا ہے, اسماء و صفات اور افعال پر. وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ, اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتا, یعنی موت اور موت کے بعد کے جتنے مطلب مراحل ہیں ان میں سے کسی ایک کا بھی انکار کرنا گویا ساری اس کا انکار کرنا ہوتا ہے. جیسے لوگ بعض برزخ کا انکار کر دیتے. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا, تو جس کا ہم نشین اور ساتھی شیطان ہو بس وہ بدترین ساتھی ہے. تو یہ جتنے افعال ہیں پیچھے گزرے یہ سارے کے سارے کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے, جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے, جو بخل کرتے ہیں, جو لوگوں کے لیے بھلائی نہیں کرنا چاہتے, تو ایسے لوگوں کا ساتھی اصل میں شیطان ہوتا ہے. وہ شیطان کے پیروکار بنے ہوتے ہیں. اور شیطان کتنا برا ساتھی ہے, کیونکہ اس نے تو وعدہ کیا تھا نا کہ میں, وہ جیسے کہتے ہیں نا ہم تو ڈوبے ہیں صنم تم کو بھی لے ڈوبیں گے, یعنی خود تو وہ جائے گا ہی جہنم میں, اور اس کی کوشش کیا ہے کہ زیادہ سے زیادہ آدم کی اولاد جو ہے اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے جائے. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا, اور بھلا ان کا کیا نقصان تھا اگر یہ اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے اور اللہ نے انہیں جو دے رکھا ہے اس کے نام پر دیتے. اللہ خوب جاننے والا, یعنی انسان کی بھلائی کس میں ہے کہ وہ جس طرح اللہ نے اس کو رزق دیا ہے اور اس کو خرچ کرنے کی تلقین کی ہے وہ اسے ایسے ہی خرچ کرے اور پھر اجر کی امید اللہ سے رکھے, آخرت پر ایمان رکھے, تو اس میں اس کی ہی بھلائی ہے. دیکھیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو الغنی ہے نا, ان کو تو ضرورت نہیں ہے. قرآن کریم میں آتا ہے کہ وہ کھلاتا ہے, اسے کھلایا نہیں جاتا, یعنی وہ رازق ہے, اس کو تو رزق نہیں دینا نا ہم نے, اس کو تو ضرورت نہیں ہے. تو یہ ہماری سوسائٹی کے سسٹم کو پراپرلی چلانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم پر مختلف ذمہ داریاں ڈالی ہیں, اور یہ آزمائش ہے. کسی کو اللہ تعالیٰ نے دے کے آزمایا ہے کہ وہ کیسا عمل کرتا ہے, اور کسی سے اللہ تعالیٰ نے روک کے آزمایا کہ وہ کیسا عمل کرتا ہے, اور کس طرح مل کے جو ہے اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو ان پر عمل کرتے ہیں. تو یہ اسی میں بہتری ہے انسان کی کہ وہ اللہ کے احکامات کو مان جائے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ, اور بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا. اور ذرہ کیا ہوتا ہے؟ بھوری چونٹی کے انڈے کو عربی میں ذراتن کہتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت چھوٹا سا, بالکل ایسے نقطہ کہہ لیجیے, باریک نقطہ, ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ تو کسی سے اتنا بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا, اور اگر تم کوئی نیکی لے کر آتے ہو اللہ تعالیٰ اس کو بڑھا دے گا. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا, اور وہ دے گا اپنے پاس سے بہت بڑا اجر. اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی کو ضائع نہیں کرتا بلکہ بڑھا چڑھا کر اس کا اجر دیتا ہے. جیسے ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ کس طرح قیامت کے دن جو ہے وہ میزان رکھا جائے گا, انصاف کا ترازو رکھا جائے گا, اور پھر بڑھا چڑھا کر جو ہے اجر دیا جائے گا. ایک بالی کے جو ہے ایک دانہ جو ہے اس سے جو ہے وہ 100 دانے نکلیں گے, ٹھیک ہے. یعنی ایک نیکی جو ہے 100 بالیاں, 7 بالیاں نکلیں گی اور 7 بالیوں سے 100 دانے, تو ایک کے بدلے 700 گنا اجر, ٹھیک ہے. پھر اسی طرح سورہ لقمان میں آتا ہے کہ حضرت لقمان جو ہے اپنے بیٹے سے کہتے ہیں کہ یا بنیا انہا ان تقو مثقال حبۃ من خردل, رائی کے دانے برابر بھی اگر کوئی ذرہ کہیں زمین اور آسمان میں بھی ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو بھی لے آئیں گے, ٹھیک ہے. اور کہیں پر کچھ بھی ذرہ برابر بھی جو ہے وہ کسی کا بھی رہ نہیں جائے گی. کسی کی کوشش, کسی کا صبر, کسی کا شکر, کسی کا دیا ہوا صدقہ کسی کو نہیں پتا. کہیں پر چپکے سے کیا ہوا عمل ہے, کسی کا کوئی سجدہ, کوئی رکوع, کوئی دعا, کوئی مسکرا دینا, کوئی سلام میں پہل کر دینا, کچھ بھی کہیں بھی آپ کتنی بھی کوشش کریں, جو بھی آپ نے کوشش کی ہے
وہ ضائع نہیں جائے گی. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، اللہ تعالیٰ ذرہ برابر بھی کسی کا حق نہیں مارے گا، اور بڑھا چڑھا کر دے گا. اور جتنا وہ کیسا بڑھانا چڑھانا ہے کہ آدھی کھجور کو اللہ تعالیٰ احد پہاڑ جتنا کر دیں گے. اتنا بڑا اجر کوئی اس سے بڑا اجر دے سکتا ہے؟ کتنا بے مثال خریدار ہے نا اللہ، کہ وہ آپ کو اتنے گنا زیادہ. اور پھر 700 تو صرف ایک عام سی بات ہے نا، فی سبیل اللہ آپ جو بھی لگاتے ہو تو ایک کے بدلے 700 ملتا ہے، تو اس سے کہیں زیادہ کیونکہ یضاعفھا کہا گیا ہے، بڑھا چڑھا کے دے گا، دگنا چگنا جسے آپ اردو میں کہتے ہیں نا، دگنا چگنا دے گا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. اور جس روز کافر، اور بس کیا حال ہوگا کہ جس وقت ہر امت میں سے ہمیں گواہ لائیں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان لوگوں پر گواہ بنا کر لائیں گے. یہاں پر قیامت کے دن کی سختی اور اس کی ہولناکی بیان کی جا رہی ہے کہ اس دن انبیاء علیہ السلام کو بطور گواہ پیش کیا جائے گا. جیسے ایک اور جگہ بھی آیت میں آتا ہے نا کہ وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ، کہ زمین اپنے رب کے نور سے چمکنے لگے گی اور نامہ اعمال دیے جائیں گے اور نبیوں اور گواہوں کو لا کھڑا کیا جائے گا. پھر ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے وَيَوْمَ نَبْعَثُ فِي كُلِّ أُمَّةٍ شَهِيدًا عَلَيْهِمْ مِنْ أَنفُسِهِمْ، یعنی ہر امت پر انہی میں سے ہم گواہ کھڑا کریں گے. اور صحیح بخاری میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ مجھے کچھ قرآن پڑھ کر سناؤ. حضرت عبداللہ نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں، یعنی آپ تو ہمیں سکھاتے ہیں. تو آپ نے فرمایا ہاں لیکن میرا جی چاہتا ہے کہ دوسرے سے سنو. بس میں نے سورہ نساء کی تلاوت شروع کی. پڑھتے پڑھتے جب میں اس آیت یعنی یہ والی آیت جو بھی ہم نے پڑھی نا فکیفہ کی تلاوت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس کرو. میں نے دیکھا کہ آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے. حضرت محمد بن فضالہ انصاری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قبیلہ بنی ظفر کے پاس رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے اور اس چٹان پر بیٹھ کے جو اب تک ان کے محلے میں ہیں. تو آپ کے ساتھ ابن مسعود، معاذ بن جبل اور دیگر صحابہ بھی تھے. آپ نے قاری سے فرمایا قرآن پڑھو. وہ پڑھتے پڑھتے جب اس آیت پر پہنچا تو آپ اس قدر روئے کہ دونوں رخسار اور داڑھی تر ہو گئی اور عرض کرنے لگے یا رب جو موجود ہیں ان پر تو خیر میری گواہی ہوگی، لیکن جن لوگوں کو میں نے دیکھا ہی نہیں ان کی بابت کیسے. اسی طرح ابن جریر میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں ان پر گواہ ہوں جب تک کہ میں ان میں ہوں، بس جب تو مجھے فوت کرے گا تب تو ہی ان پر نگہبان ہے. اور اب دیکھیں کہ امت کے جو اعمال ہیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا حق ادا کر دیا، اپنا فرض ادا کر دیا اور تمام صحیح اور غلط ہمیں بتا دیا. اب وہ تمام اعمال اور افعال جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق کر رہے ہیں یا نافرمانی میں کر رہے ہیں تو گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس کے اوپر گواہی ہوگی کہ میں نے تو بتا دیا تھا ان کو. جیسے ایک اور جگہ بھی آتا ہے نا کہ نبی جو ہیں وہ کہیں گے کہ یا اللہ میری قوم نے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. ٹھیک ہے، تو یہ کیفیت یہ ہولناکی بیان کی جا رہی ہے کہ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّىٰ بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. تو اس وقت کافر یہ خواہش کرے گا کہ کاش یہ زمین میں سما جاؤں اور پھر زمین کو برابر کر دیا جائے. یعنی کافر ناقابل برداشت ہولناکیوں، رسوائیوں اور ڈانٹ ڈپٹ سے گھبرا اٹھے گا. جیسے ایک اور جگہ آتا ہے نا کہ یوم ینظر المرء ما قدمت یداہ ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. کافر کہے گا کاش میں مٹی ہوتا. اور یہ تمام جو ان کی بدعمالیاں تھیں اس دن وہ ان کا اقرار کریں گے جو کچھ بھی انہوں نے کیا تھا اور کوئی چیز بھی جو ہے وہ چھپی ہوئی نہیں رہے گی. اور ایک شخص نے حضرت ابن عباس سے کہا کہ ایک جگہ قرآن میں ہے کہ مشرکین قیامت کے دن کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، کہ اللہ کی قسم ہم نے تو شرک نہیں کیا. اور دوسری جگہ یہ آتا ہے کہ لا یکتمون اللہ حدیثا، اللہ سے ایک بھی بات نہیں چھپائیں گے. تو ان دونوں آیتوں کا مطلب کیا ہے؟ یہ اصل میں ان کی ہیبت
کا اظہار ہے وہ کوشش یہی کریں گے کہ ان کو جو ہے وہ پہلے انکار کر دیں گے کہ ہم سے نہیں ہوتا، ہم نے نہیں کیا تھا، ہم نے تو شرک ہی نہیں کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ ان کے منہوں پہ جو ہے وہ مہر لگا دیں گے، پھر ان کے ہاتھ پیر ان کی گواہی دیں گے، تو ان سے کوئی بھی چیز جو ہے وہ چھپی بھی نہیں رہے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کی ہولناکیوں سے اور قبر کے عذاب سے ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے۔ حشر کے میدان میں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے والدین کو اور ہماری ازواج اور اولادوں اور ہمارے بہن بھائیوں کو اپنے عرش کے سائے تلے رکھے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سب کو ویسا ہی بنا دے جس سے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے اور ہمیں ہماری نیکیوں کی حفاظت کرنے والا بنائے، ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد ادا کرنے والا بنائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کے لیے آسانیاں نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔